بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سارے دوست ہمارے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو ہمارے کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی، اور اگر یاد بھی ہو جائے تو چیز پھر یاد نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے ہم آج کی چیز کل بھول جاتے ہیں، پرسوں بھول جاتے ہیں، 2-4 دن میں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارا دماغ یعنی ذہن ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جس سے ہمارا دماغ مضبوط ہو جائے اور ہمارا ذہن بھی خوب کام کرنے لگے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو 6 ایسی عادتیں بتاؤں گا کہ اگر آپ ان 6 عادتوں کو چھوڑ دیں گے تو دوستو آپ کا ذہن مضبوط ہو جائے گا۔ دوستو، سب سے پہلی جو بری عادت ہے وہ گناہ کا کرنا ہے۔ گناہوں کے کرنے کی وجہ سے آدمی کے حافظے کی قوت کم ہو جاتی ہے، اور اس میں خاص طور سے بدنگاہی کی وجہ سے حافظے کی قوت کم ہوتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی فلم دیکھ رہا ہے یا اسی طریقے سے نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے، یعنی دوستو یہ بات سمجھ لیں کہ آدمی کے اندر 3 کھڑکیاں ہیں، ایک کان کی کھڑکی، ایک آنکھ کی کھڑکی، ایک زبان یعنی منہ کی کھڑکی۔ یہ کھڑکی ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے اگر گناہوں کے اثرات ہمارے دل پر اور دماغ تک پہنچیں گے تو دوستو دل اور دماغ کی جو صحیح پاور ہے وہ پاور کم ہو جائے گی اور کمزور ہو جائے گی، اور وہ پھر اچھی چیزوں پر ان کے اثرات اور پکڑ کم ہو جائے گی۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہ کے کرنے کی وجہ سے آدمی کے حافظے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، صبح کو جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے یا اگر کرتے ہیں تو وہ صبح کا ناشتہ ہلکا کرتے ہیں، تو دوستو صبح کا ناشتہ ہلکا کرنے کی وجہ سے آدمی کا ذہن اور دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صبح کا ناشتہ پاورفل اور مضبوط کریں، یعنی صبح کو کھجور کھائیں یا بادام کھائیں، دودھ پئیں اور یا گھی کی کوئی چیز کھائیں، یعنی ہم پاورفل اور مضبوط صبح کا ناشتہ کریں۔ ہمارا صبح کا ناشتہ بادشاہ کی طرح ہونا چاہیے، اور دوپہر کا کھانا بادشاہ کے بیٹے کی طرح ہونا چاہیے، اور شام کا کھانا ہمارا کنگالوں کی طرح ہونا چاہیے، یعنی ہم شام کو سب سے کم کھانا کھائیں۔ تو دوستو، اگر آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو ہلکا کرتے ہیں تو آپ اس بری عادت کو بدلیں۔ دوستو، نمبر 3 زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی صبح سے شام تک کھائے جا رہا، کبھی کچھ کھا رہا، کبھی کچھ کھا رہا، یا اسی طریقے سے پیٹ بھر کے ٹھوس کے کھا رہا ہے، تو دوستو اس بری عادت کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آدمی کو اتنا، یعنی تھوڑا آدمی کھانا کھائے اور جب ہلکی سی بھوک رہ جائے تو آدمی کھانا چھوڑ دے۔ یہ بھی ایک بری عادت ہے، زیادہ کھانا، جس کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 3 پرسکون نیند کا نہ لینا، یعنی اچھی طریقے سے جو آدمی نہیں سوتے اور نیند پوری نہیں کر پاتے، اس وجہ سے بھی آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ پرسکون نیند کے لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی کھانا کم کھائے، رات کا اچھی طریقے سے وضو کرے اور سیدھی کروٹ لیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا سو جائے، تو دوستو اس سے پرسکون اور اطمینان والی نیند آئے گی۔ اگر اطمینان والی نیند آپ نہیں لیں گے تو اس سے بھی حافظہ کمزور ہوگا۔ دوستو اسی طریقے سے ایک چیز ہے نشہ کرنا۔ نشے کرنے کی وجہ سے بھی آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، پان تمباکو کھا رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی بڑا نشہ کر رہا ہے، تو دوستو ان چیزوں کی وجہ سے بھی آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بری عادت ہے۔ دوستو اسی طریقے سے ایک بری عادت یہ ہے کہ پانی کا کم پینا۔ پانی کم پینے کی وجہ سے بھی آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت سارے آدمی ایسے ہیں کہ جو سردیوں میں نا کے برابر پانی پیتے ہیں اور برسات میں اس سے تھوڑا سا زیادہ پی لیتے ہیں، اور گرمیوں میں اس سے زیادہ پیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی آدمی اے سیوں میں بیٹھا ہے تو وہ بھی گرمی ہونے کے باوجود بھی کم پانی پیتا ہے۔ تو دوستو ہمیں 12 مہینہ پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے۔
پانی کمی کی وجہ سے حافظے کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو اور آپ کے چیزیں یاد ہو جائیں اور آپ کے چیزیں یاد رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ گناہ کو چھوڑیں، اسی طریقے سے ناشتہ اچھا کریں، اسی طریقے سے کھانا تھوڑا سا کم کھائیں، اسی طریقے سے آپ نیند پوری لیں، پرسکون لیں، اسی طریقے سے آپ نشے کی چیزوں کو چھوڑ دیں، اسی طریقے سے آپ پانی زیادہ پئیں۔ تو آپ ان کاموں کو کریں گے تو دوستو آپ کا حافظہ اور دماغ مضبوط ہوگا۔ دوستو بہت سارے لوگوں کو الگ الگ طرح کی اپنے بدن کے اوپر فکر رہتی ہے۔ کسی کی فکر یہ رہتی ہے کہ میرا دل خراب نہ ہو، دل کا اٹیک نہ ہو، دل میں کوئی دقت بیماری نہ ہو، اس کی فکر مند رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے فکر مند رہتے ہیں کہ جی میری کڈنی خراب نہ ہو، کڈنی میں کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور کچھ لوگ ہاتھ پیر کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اور دوستو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنی آنکھوں کے اوپر فکر مند رہتے ہیں، بہت سارے اپنے چہرے کے اوپر فکر مند رہتے ہیں اور چہرے پر بہت زیادہ خرچہ بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں ان پورے بدن کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کے بارے میں بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل جیسا دور چل رہا ہے، اس ماحول میں تو ہمیں اور زیادہ اپنے دماغ کے اوپر فکر مند رہنا چاہیے اور دماغوں کے اوپر اچھے اثرات لانے چاہیے، اور دماغوں کے اوپر جن چیزوں سے برے اثرات آتے ہیں، خاص طور سے گناہ یا ٹینشن، ڈپریشن، ان چیزوں کو اپنے دماغ سے باہر نکال دینا چاہیے اور ان چیزوں کو اپنے دماغ کے اندر گھسنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ہم صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو دوستو یہ چیزیں ہمارے دماغ کے اور دل کے اندر نہیں گھس پائیں گی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے تو دوستو گناہ کے اثرات دماغ کے اندر آئیں گے نہیں، ٹینشن نہیں آئے گی، فکر نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی، دماغ کے اندر کوئی دقت ہی نہیں آ سکتی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور گناہوں سے بھی بچیں گے۔ تو دوستو اس کی وجہ سے بھی ہمارا حافظہ قوی اور مضبوط ہوگا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ ان 6 چیزوں کو چھوڑیں اور اللہ کا ذکر شروع کریں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فکروں سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔